والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وآله وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ممبر شریف پر جلوہ فراز جملہ علماء ذوی الاحتشام، شعراء کرام، حفاظ کرام، طالبان علوم نبوت، جملہ مدرسے کے کارکنان، جلسے کے کارکنان اور عزیز بچوں، سامعین و حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ آج کے اس اجلاس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میرے بارے میں نقیب ہندوستان جناب کیف رضا الہ آبادی صاحب نے جو کچھ کہا، یہ ان کا بڑکپن ہے اور ان کی محبت ہے۔ معرہ ہوں ہنر سے میں سراپا عیب ہوں اکبر، نوازش ہے احبہ کی اگر اچھا سمجھتے ہیں۔ آج کا یہ جلسہ چونکہ مدرسے کا اجلاس ہے تو مجھے لگا کہ میں علم کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں۔ پھر میں نے آپ کا حساس مزاج دیکھا اور آپ کی طبیعت کا میلان دیکھا تو مجھے لگا کہ میں کچھ باتیں علم کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے بھی کروں۔ تو میں نے ایک ایسی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جس کے ضمن و ذیل میں نعمتوں کے حوالے سے اور اس کے سوالات کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ مجھ سے پہلے آپ نے بہت سارے شعراء کو سماعت کیا ہے، رات کا 1 بج رہا ہے، اس سے زیادہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں چند شعر نعت پاک کے آپ کی خدمت میں حاضر کروں، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ بڑی توجہ کے ساتھ اور یہ سوچ کر کہ ہم اور آپ حضور کی مجلس میں بیٹھے ہیں، دل کی کیفیت کے ساتھ 2-3 شعر آپ ملاحظہ فرما لیں، ٹھیک ہے؟ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میری زندگی کا تجھ سے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستاں
سلامت میرا کام چل رہا ہے تیرا آستان سلامت میرا کام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے اور نہیں فرش و عرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے نہیں فرش و عرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے تیرا آستان سلامت میرا کام چل رہا ہے تیرا آستان سلامت اچھا نہیں لگ رہا آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے سمجھ میں ایک شعر اور سمجھیے میری زندگی کا تجھ سے اور مجھے اس قدر جہاں میں نہ قبول عام ملتا مجھے اس قدر جہاں میں نہ قبول عام ملتا تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے تیرا آستان سلامت میرا کام چل رہا ہے تیرا آستان سلامت درود پاک پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے امام فرماتے ہیں راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے میٹھے شربت دے مسیحا جب بھی ضد ہے انکار ہے کیا ہونا ہے دل کے تیمار ہمارا کرتا آپ بیمار ہے کیا ہونا ہے چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے ارے او مجرم بے پرواہ دیکھ سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے کیوں رضا کرتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے آج مجھے جو گفتگو آپ سے کرنی ہے اگر آپ سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں اور کچھ سمجھنا چاہتے ہیں تو چند باتیں میں آپ سے عرض کروں ساتھ ہی
اپنی بہن بیٹیوں اور ماؤں کی توجہ کا بھی طالب ہوں کہ وہ بھی بغور توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر ہمیں کتنا کچھ دیا ہے، آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ تھوڑا سا آپ کا کنیکشن مجھ سے ہونا چاہیے، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ بڑی مشکل سے یہ کنیکشن بنتا ہے، لیکن جتنے لوگ بنا سکیں وہ ضرور بنائیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کتنی نعمت عطا فرمائی، سر سے لے کر پاؤں تک ایک ایک عضو، ایک ایک بدن کا حصہ، جس اینگل سے آپ دیکھنا چاہیں دیکھیے اور غور کیجئے کہ اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی۔ آپ بتائیے آنکھ اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ ہے نعمت؟ یہ تو ایک نعمت ہے کہ اللہ نے یہ نعمت دی ہے، آنکھ دی ہے، لیکن آپ نے اس پر غور کیا ہے کہ یہ آنکھ سر کے آگے دی ہے، اگر یہ آنکھ پیچھے دے دیتا یا اس انگلی میں لگا دیتا، بولیے لگا سکتا تھا یا نہیں؟ لگا سکتا تھا، لیکن اس نے یہیں لگایا۔ اس نے جہاں لگا دیا ہے وہاں لگانا بھی یہ نعمت ہے، اس کا احسان ہے۔ ناک کو اگر چاہتا تو سر کے پیچھے لگا دیتا یا گھٹنے میں لگا دیتا، لیکن ناک کو منہ کے اوپر لگایا ہے، یہ نعمت ہے کہ نہیں؟ ناک خود ایک نعمت ہے، لیکن اس کو جہاں لگایا ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ توجہ ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں سمجھ میں آئے گی تو بتائیے گا، ویسے بھی 1 بج گیا ہے، تقریر کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن آپ جتنی دیر توجہ کریں سن لیں تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ منہ کے اوپر لگایا ہے۔ کیوں لگایا ہے؟ تاکہ آپ جو کھا رہے ہیں کھانے سے پہلے اسے سونگ لیں کہ کہیں وہ بدبودار تو نہیں ہے، کہیں وہ سڑا ہوا تو نہیں ہے، کہیں اس میں تعفن تو نہیں ہے، سو اس لیے ناک کو منہ کے اوپر لگایا ہے۔ اس طرح سے آپ نعمتوں پر غور کریں گے تو اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ہم غور نہیں کرتے۔ بہن بیٹیاں بچیاں مائیں، ان کی بھی توجہ، بہت توجہ سے سنیے گا۔ ایک نوالا جب ہم منہ میں ڈالتے ہیں، روٹی کا ایک لقمہ، آپ کو بہت آسان لگتا ہے کہ یہ تو روٹی کا ایک لقمہ ہے، اور اس روٹی کے لقمے کا احترام کتنا ہونا چاہیے، یہ میں آپ سے کیا اس بارے میں خطاب کروں۔ جس قوم کو اپنے دین کا احترام نہ ہو، جس قوم کو اپنی مسجدوں اور مجلسوں کا احترام نہ ہو، وہ روٹی کے لقمے کا احترام کیسے کرے، کیسے کر سکے؟ آپ غور کیجئے، آپ کو بہت آسان لگتا ہے کہ یہ ایک روٹی کا لقمہ ہے، لیکن کبھی غور کیجئے، بہت توجہ سے سنیے گا، کبھی غور کیجئے کہ روٹی کے اس لقمے میں اللہ کی کتنی نعمتیں پوشیدہ ہیں۔ ایک روٹی کا لقمہ جو آپ منہ میں ڈالتے ہیں، چباتے ہیں، کھا لیتے ہیں، کبھی غور کرو کہ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ روٹی کیسے بنی؟ اگر اللہ نے زمین ہی نہ بنائی ہوتی تو گیہوں کہاں پیدا ہوتا؟ تو زمین کتنی بڑی نعمت ہے۔ گیہوں کیسے پیدا ہوتا اگر اللہ نے بارش ہی نہ برسائی ہوتی؟ تو بارش کتنی بڑی نعمت ہے۔ بہت توجہ سے سنیے گا، جو بچے اٹھ بیٹھ رہے ہیں ان بچوں سے تو میں نہیں کہوں گا، میں اپنے رب سے کہتا ہوں میرے مالک نے عقل سلیم عطا فرما دے کہ یہ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، اور بڑوں کو بھی عطا فرما دے کہ جو کھڑے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں، کاش تو پھر کیا ہی بات ہو۔ لیکن آپ جو بیٹھے ہیں وہ میری طرف توجہ کریں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا۔ آپ توجہ کریں کہ اگر بارش ہی نہیں ہوئی ہوتی تو گیہوں میں وہ گیہوں کہاں سے لگتا؟
اور اگر وہ گیہوں ہو گیا تھا، اللہ نے چراغ عقل ہی نہ دیا ہوتا تو پھر اس گیہوں کو پیستے کیسے؟ اور اگر پیس لیتے تو پھر اسے گونتے کیسے؟ اور اگر اللہ نے آگ نہ دی ہوتی تو اسے پکاتے کیسے؟ اور اگر پکا بھی لیا تھا لیکن اللہ نے صلاحیت ہی نہ دی ہوتی کہ اسے کھانا ہے تو پھر کھاتے کیسے؟ آپ توجہ تو کریں۔ اور اگر کھا بھی لیتے تو اللہ نے منہ میں دانت نہ دیا ہوتا تو چباتے کیسے؟ یہ دانت کتنی بڑی نعمت ہے اور قوت ذائقہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ جو لوگ کرونا پیریڈ سے، کووڈ پیریڈ سے گزرے ہیں، اللہ محفوظ رکھے، جن لوگوں کو ہوا ہے یا جس کو بخار ہو جاتا ہے، آپ توجہ کریں کہ اس کے منہ کا ذائقہ چلا جاتا ہے، کچھ بھی کھائے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کھا رہا ہے، یعنی جھال ہے، میٹھا ہے یا نمکین ہے، اسے اس کی سمجھ نہیں ہوتی۔ تو اگر اللہ نے قوت ذائقہ نہ دیا ہوتا تو کھانے کا لطف کیسے لیتے؟ اگر دانت نہ دیا ہوتا تو روٹی کو چباتے کیسے؟ اور اگر چبا بھی لیا تھا اور اللہ حلق میں اٹکا دیتا تو اسے نیچے اتارتے کیسے؟ سوچو اللہ کا کتنا احسان ہے اور اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے یہ دانت، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے یہ زبان، اور پھر وہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد اللہ نے لیور بنایا ہے کہ وہ اس کو ہضم کرتا ہے۔ اگر وہ ہضم ہی نہ ہوتی تو پھر جو ہے وہ آگے کا معاملہ کیسے بڑھتا؟ اور اگر ہضم ہو جاتی لیکن اس سے خون نہ بنتا تو پھر جو ہے وہ زندگی کے جو ہے وہ یعنی زندگی کے آثار کیسے پیدا ہوتے اور زندگی کیسے آگے بڑھتی؟ تو آپ سوچئے کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے یہ دانت، کتنی بڑی نعمت ہے زبان، کتنی بڑی نعمت ہے قوت ذائقہ، کتنی بڑی نعمت ہے یہ لیور، کتنی بڑی نعمت ہے یہ خون، کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن ان نعمتوں پر آپ کی توجہ نہیں ہے، آپ غور نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے دیکھو لوگ اپنی اپنی چیزوں کو کیسے خراب کر رہے ہیں، کتنی تیزی کے ساتھ خراب کر رہے ہیں، نہ جانے کیا کچھ لوگوں کی لائف اسٹائل سے اللہ کی دی ہوئی نعمتیں خراب ہو رہی ہیں اور ان کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ خیر میرا اس وقت یہ موضوع نہیں ہے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی قیمتی نعمتیں ہیں۔ پوچھو اس شخص سے جس کے پاس دانت نہیں ہے، وہ محتاج ہے کہ وہ نقلی دانت لگائے اور پھر اس کو چبا کر کے جو ہے وہ روٹی کو کھائے، یا پھر اسے کوئی چبا کر کے دے تو پھر وہ کھائے۔ پوچھو اس شخص سے جس کی کڈنی فیل ہو گئی ہے، جس کا لیور جواب دے گیا ہے، پوچھو اس سے کہ یہ لیور اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ پوچھو اس شخص سے جو ڈائلیسس پہ چل رہا ہے، خود سے جو ہے وہ دن بھر میں جو ہے وہ 2-4 ڈھکن پانی سے زیادہ نہیں پیتا، پوچھو اس سے کہ یہ کڈنی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ دل کتنی بڑی نعمت ہے، یہ قوت سماعت کتنی بڑی نعمت ہے، آنکھوں کی بصارت اور بصیرت یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ کبھی آپ توجہ کریں، غور کریں کہ یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ہماری توجہ ان نعمتوں کی طرف نہیں، ہم اس کا احسان نہیں مانتے، ہم سمجھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ ہم ہر وقت شکوہ کرتے رہتے ہیں، توجہ، ہر وقت شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں وہ نہیں ملا، ہمیں فلاں نہیں ملا، اسکوٹر مل گئی تو موٹر سائیکل کیوں نہیں ملی، موٹر سائیکل مل گئی تو کار کیوں نہیں ملی، کوئی کہہ رہا ہے مجھے گھر نہیں ملا، کوئی کہہ رہا ہے مجھے جائیداد نہیں ملی، کوئی کہہ رہا ہے مجھے عزت نہیں ملی، کوئی کہہ رہا ہے مجھے پیسہ نہیں ملا، کوئی کہہ رہا ہے مجھے شہرت نہیں ملی، کوئی کہہ رہا مجھے وقت نہیں ملا، کوئی کہہ رہا مجھے برکت نہیں ملی، کوئی کہہ رہا مجھے جاؤ حشمت نہیں ملی، کوئی کہہ رہا مجھے اقتدار نہیں ملا، کوئی کہہ رہا مجھے تخت نہیں ملا، کوئی کہہ رہا مجھے کرسی نہیں ملی، کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے سرفرازی نہیں ملی، کوئی کہہ رہا مجھے سربلندی نہیں ملی، نہ جانے کیا کچھ لوگوں نے رٹ لگائی ہوئی ہے کہ یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، لیکن کبھی اس پر تو غور کرو جو ملا وہ کتنا عظیم ہے، جو ملا وہ کتنا بڑا ہے، جو ملا وہ کتنا بڑا اور کتنی بڑی نعمت ہے۔ تمہیں دانت ملا، منہ ملا، زبان ملی، آنکھ ملی، جان ملی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ
تمہیں ایمان ملا، تم مسلمان بنے اور اس امت میں پیدا ہوئے، اس امت میں جس امت میں پیدا ہونے کے لیے 12 نبی اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اے میرے مالک ہمیں نبی نہ بنا، اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما، وہ امت ملی، وہ امت ملی، وہ امت ملی، وہ امت ملی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ وہ امت ملی، وہ امت ملی کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں گواہ بنایا ہے رسولوں پر بھی، پچھلوں پر بھی، اگلوں پر بھی۔ وہ امت میں تمہیں اللہ نے پیدا کیا، اور امت میں پیدا کیا تھا تو امت میں پیدا کر کے کسی بھی فرقے میں پیدا کر دیتا، کسی کے گھر میں پیدا کر دیتا، کسی بھی اہل خیرے کے گھر میں پیدا کرتا، کسی بھی اس کے گھر میں پیدا کرتا، کسی بھی شہر میں پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ کا کرم کتنا کہ حضور کا امتی بنایا، مسلمان بنایا، اور مسلمان بنا کر کے مسلک اہل سنت عطا کر دیا، مسلک اعلی حضرت عطا فرمایا، اور حضور کا وہ عشق کلیجے میں ڈال دیا، اس نبی کو ہمیں عطا کر دیا کہ دنیا میں جس کو جو بھی ملتا ہے اسی نبی کے صدقے سے ملتا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت سید عادل میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کائنات میں جس کو جو ملتا ہے اس نبی سے ملتا ہے، وہ نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ وہ نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ کون نبی، کون نبی، کون نبی جس کے بارے میں ذرا توجہ تو کریں، غور تو کریں۔ یہی میں نے کہا آپ کی توجہ نعمتوں پر نہیں ہے، آپ کی توجہ نعمت پر نہیں ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہوتا، اگر آپ کو معلوم ہوتا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو ہمیں عطا فرما دیا ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو ہمیں عطا فرما دیا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ میں گزارش کروں گا، آپ کی محبتوں کا شکریہ، میں منع نہیں کرتا، لیکن میں گزارش کروں گا خدا کے لیے اگر آپ بیٹھ جائیں تو بہت مہربانی ہوگی۔ مجھے کچھ گفتگو کر لینے دیں، 10 منٹ 15 منٹ آپ بیٹھ جائیں بس، یہ بہت شکریہ، میں منع نہیں کرتا ہوں لیکن بس مہربانی کریں، تھوڑی دیر توجہ کر لیں۔ سنیں، اللہ نے اپنے محبوب کو ہمیں عطا فرما دیا، اپنے محبوب کو ہمیں عطا فرما دیا، اپنے رسول کو ہمیں عطا فرما دیا۔ اب آپ نے کیا سوچا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالی اس رسول کے بارے میں ہم سے پوچھے گا نہیں، ہم سے سوال نہیں کرے گا، ہم سے پوچھے گا نہیں؟ توجہ ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا اس نبی کے بارے میں ہم سے پوچھا نہیں جائے گا؟ اللہ کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہم تم سے اپنی نعمتوں کے بارے سوال کریں گے، تم سے پوچھیں گے، تم سے سوال کریں گے۔ تو نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ تو حضور کی ذات ہے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس نعمت سے مراد جو یہاں ذکر ہوئی ہے، بہت سارے اقوال ہیں، اگر وقت رہا تو میں پیش کروں گا، لیکن حضور کی ذات مراد ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ نعمت یعنی حضور کے بارے میں سوال ہوگا کہ بتاؤ تم نے اس نبی کو کتنا مانا، تم نے اس نبی کی قدر کتنی کی، تم نے اس نبی کی عزت کتنی کی، تم نے اس نبی کی توصیف کتنی کی، تم اس نبی کے بتائے ہوئے رستے پر کتنا چلے، تم نے اس نبی کا دل کتنا دکھایا، تم نے اس نبی کا کہنا کتنا مانا، تم نے اس کے دین کو فالو کتنا کیا، تم نے اس کا ادب کتنا کیا، تم نے اس کا احترام کتنا کیا، تم نے اس کے فرامین کو پڑھا کتنا، تم نے اس کے فرامین کو پڑھ کے عمل کتنا کیا، حضور کی سنتوں پر عمل کرتے رہے یا کسی دنیا دار کی اتباع میں لگے رہے۔ اللہ تم سے سوال کرے گا، تم سے پوچھے گا۔ میرے بھائیوں، یہ بات خوب اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو کہ اللہ بغیر سوال کیے ہمیں چھوڑے گا نہیں، اللہ ہم سے پوچھے گا ضرور، اور کون کس وقت مر جائے اس کا اندازہ کسی کو نہیں ہے۔ مرنے کے بعد ہی سے مرنے والے کی قیامت شروع ہو جاتی ہے، زندہ رہنے والوں کی قیامت تو بعد میں آئے گی، لیکن جو مر گیا اس کے لیے وہی تو ایک قیامت ہے، وہ بھی تو ایک قیامت ہے۔ تمہاری قیامت، ہماری قیامت تو مرنے کے بعد سے ہی شروع ہو جائے گی۔ تو بتاؤ اللہ کو جواب کیا دیا جائے گا کہ اے اللہ تو نے اپنا حبیب
حبیب ہمیں عطا فرمایا، اے میرے مالک تو نے اپنا رسول ہمیں عطا فرمایا، وہ رسول جس کی آنکھوں کا ذکر کیا جائے، جس کے چہرے کا ذکر کرے تو یوں کہتا ہے کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، وہ رسول جس کے سینے کا ذکر کرے تو یوں کہتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، وہ رسول جس کی گفتار کا ذکر ہو تو قرآن جھوم کر بیان کرے، وہ رسول جس کی رفتار کا ذکر ہو تو جبریل بیان کرے، وہ رسول جس کے حسن کا ذکر ہو تو میرے امام یوں کہیں کہ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم ہے وہ ملیح دل آرا ہمارا نبی، جس کے انداز کا ذکر ہو تو یوں کہا جائے کہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، وہ رسول جس کا جواب پوری کائنات میں پیدا نہیں ہوا، وہ رسول جس کے چہرے کی مثال تو بہت دور ہے، جس کے طلبوں کا یہ عالم ہے کہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، جس کی ایڑیوں کا عالم یہ ہے کہ تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں رکھتی ہے واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں، وہ رسول عطا فرمایا۔ اس رسول کے بارے میں اللہ آپ سے سوال کرے گا، ہم سے سوال کرے گا اور پوچھے گا بتاؤ تم نے میرے رسول کی بات کتنی مانی، تم نے میرے رسول کے دین کو کتنا پڑھا، کتنا فالو کیا۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ جلسے میں کتنے بجے آئے تھے، اللہ یہ بھی نہیں پوچھے گا کہ کتنے بجے واپس گئے تھے، اللہ یہ بھی نہیں پوچھے گا کہ کتنا نذرانہ دیا، اللہ یہ بھی نہیں پوچھے گا کہ کتنی زور سے نعرہ لگائے۔ دیکھو بڑے بڑے نعرہ لگانے والے، میں مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، میں صرف نومینیٹ آپ کو اشارہ کر رہا ہوں، اشارہ دے رہا ہوں۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ کتنی زور سے نعرہ لگایا تھا، مائک پر لگایا تھا یا بغیر مائک سے لگایا تھا، اللہ یہ بھی نہیں پوچھے گا کہ سید صاحب کا ہاتھ چوما تھا یا نہیں پوچھے گا، یہ نہیں پوچھے گا، یہ بھی نہیں پوچھے گا کہ جو ہے وہ جلسے میں پیسہ دیا تھا یا نہیں دیا تھا۔ اللہ پوچھے گا کیا، سوال کیا کرے گا؟ روز محشر کی جا گداز بود اولی پرسش نماز بود، اللہ پوچھے گا تو یہ پوچھے گا کہ میرے محبوب کو میں نے نماز کا تحفہ دیا تھا، کیا تم نے نماز اپنے کلیجے سے لگائی یا نہیں لگائی؟ دن میں 5 مرتبہ میری بارگاہ میں جھکتے تھے یا نہیں جھکتے تھے؟ کبھی مسجد کا رخ بھی کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ کبھی مسجد کی طرف بھی گئے تھے یا نہیں گئے تھے؟ دن میں 5 بار گھوم گھوم کے چائے کی دکان پر جانے والوں، دن میں 10 مرتبہ گھوم گھوم کر کے ٹی وی کے سامنے بیٹھنے والوں، دن میں 10 مرتبہ اخبار کی طرف دیکھنے والوں، اللہ تم سے پوچھے گا کیا تم نے کبھی مسجد کی طرف دیکھا؟ اللہ تم سے سوال کرے گا کیا تم نے کبھی مؤذن کی آواز پر لبیک کہا؟ اللہ تم سے سوال کرے گا کہ تمہارا تعلق صرف چائے کی دکانوں سے تھا، تمہارا تعلق صرف بیٹھک بازیوں سے تھا، یا تمہارا تعلق مسجدوں سے بھی تھا؟ تم اپنی کنڈیشن پر غور کرو کہ تمہارا تعلق صرف رشتہ داروں سے ہے، صرف غیبت کرنے والوں سے ہے، صرف جو ہے وہ اٹھ پٹانگ باتیں کرنے والوں سے ہے، یا تمہارا تعلق مسجد سے بھی ہے؟ علی کے نام پر نعرہ لگانے والوں، جب مجمع میں علی کے نام کا نعرہ لگتا ہے تو ایک کیفیت پیدا ہو جاتی اور بلا شبہ پیدا ہوتی، کیونکہ علی کا نام ہی ایسا نام ہے کہ ان کا نام جب کفار کے سامنے لیا جائے تو بھی کیفیت جدا، ان کا نام جب منافقوں کے سامنے لیا جائے تو بھی کیفیت جدا، اور ان کا نام جب عاشقوں کے سامنے لیا جائے تو بھی کیفیت جدا۔ میرے امام کہتے ہیں بہر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے۔ علی کے نام پر نعرہ لگانے والوں، اللہ تم سے پوچھے گا کہ علی کا نام لیتے تھے تو علی تو وہ ہیں جن کی پیدائش بھی مسجد میں ہے، علی تو وہ ہیں کہ جن کی شہادت بھی مسجد میں ہے، تمہارا کیا تعلق تھا مسجد سے؟ کیا جمعہ کے علاوہ بھی کبھی مسجد جاتے تھے؟ کیا عصر میں مسجد گئے؟ کیا مغرب میں مسجد گئے؟ کیا تراویح میں مسجد گئے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو سالہ سال مسجد نہیں جاتے، جمعہ کو بھی مسجد نہیں جاتے، صرف سال میں ایک دن ہے وہ عید کا دن ہے، اور اس دن بھی سب سے اخیر میں پہنچتے ہیں، وہ بھی ایک رکعت چھوٹ چکی ہوتی ہے تو مسجد میں پہنچے اور چپل پہنے پہنے ہی نماز پڑھ کے واپس آ جاتے۔ ایسا کیا یہ ہماری قوم کا حال نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے نوجوانوں کا حال نہیں ہے؟ بتاؤ تم کو یہ طریقہ کس نے سکھایا؟ بتاؤ یہ طرز عمل تمہیں کس نے دیا ہے؟ کس نے تمہیں سکھایا ہے کہ جلسوں میں کود کر نعرہ لگاؤ لیکن اللہ کے گھر کا رخ نہ کرو؟ مسلمانوں کا تعلق تو مسجد سے اتنا گہرا ہونا چاہیے، بلکہ میرے آقا کا طریقہ تو یہ تھا کہ حضور سفر شروع کرتے تو مسجد سے سفر شروع ہوتا، سفر ختم
ہوتا تو مسجد پہ سفر ختم ہوتا. کہیں تشریف لے جاتے, کہیں تشریف لے جاتے, لوٹ کر آتے تو پہلے گھر نہیں جاتے بلکہ پہلے مسجد نبوی میں تشریف لاتے, 2 رکعت نماز پڑھتے, پھر اس کے بعد گھر تشریف لے جاتے. تم بتاؤ تمہارا تعلق مسجد سے کتنا ہے؟ میرے حضور کا سفر تو مسجد سے شروع, بلکہ وہ عظیم سفر جسے سفر معراج کہا جاتا ہے, میں نہیں کہتا, قرآن کہتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. مسجد سے شروع ہے, مسجد تک ہے, پھر اس کے آگے کا سفر ہے. حضور کا تعلق تو مسجد سے ایسا, اور تمہارا تعلق مسجدوں سے کیسا, تمہارا تعلق اماموں سے کیسا, تمہارا تعلق دین سے کیسا؟ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ اس اوباشی کا نتیجہ اللہ تمہیں نہیں دے گا, اس بدبختی کا نتیجہ اللہ تمہیں نہیں دے گا؟ اذان سن کر کے کان میں ہیڈ فون لگانے والوں, یہ بات یاد رکھنا, جس دن سیسا تمہارے کانوں میں پگھلایا جائے گا اس دن تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. جس دن نماز کے بدلے میں, نماز کو ترک کرنے کے بدلے میں قبر میں سانپ اور بچھو مسلط کیے جائیں گے, اس دن تمہارا پرسان حال کون ہوگا؟ جس دن تمہارے زنا کے بدلے میں تمہارے بدن کو سڑایا جائے گا اس دن تمہارا پرسان حال کون ہوگا؟ تم نے کیا سوچ رکھا ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد یہ چند بچے, مدرسے کے بچے, تمہارے بچے مثال ثواب کر کے تمہیں بخشوا دیں گے؟ کیا تمہاری قبر چوڑی ہو جائے گی؟ کیا تمہاری قبر میں تاریکی نہیں ہوگی؟ ذرا غور تو کرو, کون ہے وہ, کون ہے وہ جو قبر کی تاریکیوں کو دور کرے گا؟ کون ہے وہ جو عذاب سے ہمیں نجات دے گا؟ کون ہے وہ جو عذاب سے ہمیں چھٹکارا دلائے گا؟ کون ہے وہ؟ کوئی نہیں, اللہ کی عزت کی قسم. نہ رشتہ دار جس سے دن رات غیبت کرتے ہو وہ بھی قبر میں تمہارے ساتھ نہیں آئے گا, وہ دوست جس کے ساتھ بیٹھ کر بلے فلمیں دیکھتے ہو وہ بھی قبر میں تمہارے ساتھ نہیں آئے گا, وہ عزیز احبہ اقربا رشتہ دار جن کی غیبتوں میں ساری زندگی ختم کر دی وہ بھی تمہارے ساتھ قبر میں نہیں آئیں گے. ماں بھی ساتھ میں قبر میں نہیں آئے گی, باپ بھی ساتھ میں قبر میں نہیں آئے گا. اور میری قوم کی بیٹیوں میں تم سے بھی کہتا ہوں, شوہر بھی ساتھ میں قبر میں نہیں اترے گا. خوب بے پردگی کے ساتھ گھومو, لیکن جس دن قبر میں تمہارے چہروں کو سڑایا جائے گا اس دن شوہر بچانے نہیں آئے گا, اس دن باپ بچانے نہیں آئے گا. اللہ نے تمہیں عقل دی ہے, دماغ دیا ہے, اپنے چہرے کی حفاظت خود کرو, اپنی عصمت کی حفاظت خود کرو. کوئی بچانے نہیں آئے گا قبر میں, تو پھر بچائے گا کون؟ وہی نبی, وہی نبی جس کے بارے میرے امام کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. وہی نبی, وہی نبی بچائیں گے, لیکن اس نبی سے تمہارا تعلق کتنا ہے یہ سمجھنے والی بات ہے, یہ غور کرنے والی بات ہے. غور کرو کتنا تعلق ہے تمہارا تمہارے نبی سے, کتنی محبت ہے. توجہ کرو, کبھی سوچو کتنی محبت ہے. نعرہ لگا لینے کو محبت نہیں کہتے, پیسہ اڑا لینے کو محبت نہیں کہتے. محبت کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جب حضور کی کوئی ایک بات سامنے آ جائے تو سر احترام خم کر دیا جائے, عقل کے گھوڑے دوڑانا بند کر دیا جائے, اور پھر حضور کی اتباع میں چلا جائے, حضور کی پیروی کی جائے. تم مجھے بتاؤ, آج غیروں کو ہم کہتے ہیں, وہ ان لوگوں کو ہم کہتے ہیں, کن لوگوں کو؟ وہ ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ حضور کی ذات کو نہیں مانتے, حضور کے علم کو نہیں مانتے, اور حضور کے علم کو نہ مان کر, حضور کی ذات کو نہ مان کر اگر کوئی قوم گمراہ ہو سکتی ہے تو حضور کی بات کو نہ مان کر کے تم کیسے سچے راستے پر کھڑے رہ سکتے ہو؟ تم کیسے سیدھے راستے پر کھڑے رہ سکتے ہو؟ اگر سیدھے راستے پر چلنا ہے تو دنیا میں حضور کے راستے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, حضور کے راستے کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ڈپریشن سے بچنا چاہو تو حضور کا راستہ, بیماری سے بچنا چاہو تو حضور کا راستہ, خرافات سے بچنا چاہو تو حضور کا راستہ, مفسدات سے بچنا چاہو تو حضور کا راستہ, نفاق سے بچنا چاہو تو حضور کا راستہ, کفر سے بچنا چاہو تو حضور کا راستہ. وہی راستہ حضور کا راستہ ہے. اور حضور کا راستہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ حضور کے غلاموں سے حضور کے راستے کا پتہ چلتا ہے. جو راستہ صدیق اکبر کا ہے, یعنی حضور کا جو راستہ ہے وہی راستہ تو صدیق اکبر کا ہے, حضور کا جو راستہ ہے وہی راستہ تو خلفائے راشدین کا ہے, حضور کا جو راستہ ہے وہی راستہ تو غوث الاعظم کا ہے, حضور کا جو راستہ ہے وہی راستہ تو غریب نواز کا ہے, حضور کا جو راستہ ہے وہی راستہ تو قطب الاولیاء کا ہے, وہی راستہ تو نظام اولیاء کا ہے, وہی راستہ تو مجدد الف ثانی کا ہے, وہی راستہ تو اعلیٰ حضرت کا ہے, وہی راستہ تو مفتی اعظم ہند کا ہے. یہ سب حضور کے غلاموں کا راستہ ہے. میرے امام کہتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے, لحد میں عشق رخ شے کا داغ لے کے چلے.
چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. وہی راستہ ہے, وہی راستہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. وہی راستہ ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. لیکن تم اپنے راستوں کا محاسبہ کرو اور دیکھو کہ تم کون سے راستے پر چل رہے ہو, کس راستے پر چل رہے ہو میاں, کس چیز پر چل رہے ہو, کہاں جا رہے ہو. علم تمہارے اندر نہیں, دماغ تمہارے اندر نہیں, صلاحیت تمہارے اندر نہیں, تعلیم تمہارے اندر نہیں, جو ہے وہ معیار تمہارے اندر نہیں, ادب تمہارے اندر نہیں. تم کہتے ہو ہم مسلمان ہیں. کیسے مسلمانوں, کس طرح کے مسلمانوں؟ صرف نعرہ لگانے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. اگر مسلمان بننا ہے تو حضور کے راستے کا علم حاصل کرو. کم سے کم اتنا علم تو حاصل کرو کہ جس سے چل کر کے اس راستے پر آ جاؤ. وہ راستہ جس کے بارے میں امام نے فرمایا کہ طیبہ میں مر کے سیدھے چلے جاؤ آنکھ بند, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. کم سے کم اس راستے تک تو آ جاؤ, اس ڈگر تک تو آ جاؤ. کیسے آؤ گے اس راستے تک, کس طرح سے آؤ گے؟ تمہیں تو مجلسوں میں بیٹھنے کے آداب بھی نہیں آتے, تمہیں تو نیت باندھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا, تمہیں تو دعائے قنوت بھی یاد نہیں, تمہیں تو جو ہے وہ سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں. مجھے بتاؤ کیا یہ طریقہ ہے حضور کے غلاموں کا؟ مجھے بتاؤ کیا یہ طریقہ ہوتا ہے حضور کے غلاموں کا؟ بوڑھے بوڑھے لوگ, 60 سال کے لوگ میں دیکھتا ہوں دھیرے دھیرے موبائل چلانا سیکھ جاتے ہیں, دھیرے دھیرے کمپیوٹر چلانا سیکھ جاتے ہیں. بچوں کو جہیز میں ملی ہوئی گاڑیاں, جس نے ساری زندگی سائیکل نہیں چلائی, وہ بھی دھیرے دھیرے گاڑی چلانا سیکھ جاتا ہے. لیکن نہیں سیکھتا تو قرآن کو پڑھنا نہیں سیکھتا, نہیں سیکھتا تو حضور کی حدیث کو نہیں سیکھتا, نہیں سیکھتا تو مصطفیٰ جان رحمت کے فرامین کو نہیں سیکھتا. اپنی زندگی کا محاسبہ کیجئے. اس میں کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جنہیں آج بھی دعائے قنوت یاد نہیں ہوگا, کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جنہیں آج تک ثنا یاد نہیں ہوگی, کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں جنازے کا طریقہ یاد نہیں ہوگا, اور کہتے ہیں ہم حضور کے راستے پر چل رہے ہیں, ہم حضور کے راستے پر چل رہے ہیں. حضور کا راستہ علم کے علاوہ نہیں ہے, وہی علم کا راستہ ہے. جب اس راستے پر چلنا ہوگا تو علم حاصل کرنا ہوگا. علماء کو سنو, مقررین کو سنو, خطبہ کو سنو, اپنے گاؤں کے امام کو سنو, اور سن کر کے علم حاصل کرو. یہ بچے آج فراغت ہو رہی ہے, ان کی حافظ بن رہے ہیں, عالم بن رہے ہیں. جانتے ہو یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ اصل راستہ ہے دین کا, یہ صحیح راستہ ہے دین کا, جس پر یہ چل رہے ہیں. لیکن علم کے ساتھ ساتھ میں ان سے بھی کہوں گا کہ عمل کا دامن نہ چھوڑنا. عمل کو چھوڑ کر کے صرف یہ نہ سوچنا کہ میں حافظ ہو گیا, میں عالم ہو گیا تو اب مجھے عمل کی ضرورت نہیں. نہیں, ہر موڑ پر عمل کی ضرورت ہے, ہر جگہ عمل کی ضرورت ہے. عمل کے میدان میں کودو, اور عمل کے میدان میں کود کر کے جو تم نے پڑھا ہے اس کو اپنی عملی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرو. اتارو اپنی زندگی میں, اتارو اپنی زندگی میں. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ہزاروں بیماریاں ہیں, ہزاروں مصیبتیں, سینکڑوں پریشانیاں ہیں. کبھی اس ڈاکٹر کے پاس, کبھی اس ڈاکٹر کے پاس, کبھی فلاں عامل کے پاس, کبھی فلاں تعویذ والے کے پاس. کیا ہے یہ مصیبت ہے, فلاں پریشانی ہے, بزنس نہیں چل رہا, کاروبار نہیں چل رہا ہے. ارے میرے بندوں, میرے بھائیوں, ذرا غور تو کرو, اللہ کے بندوں توجہ تو کرو. کون سی ایسی چیز ہے جس کا اپچار اسلام میں نہیں ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے, کون سا ایسا درد ہے جس کا مداوع اسلام کے اندر نہیں ہے؟ لیکن تمہاری گزر وہاں تک نہیں ہے, تمہاری دسترس وہاں تک نہیں ہے, تمہاری پکڑ وہاں تک نہیں ہے. کیسے ہو سکتی ہے, کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ تم کبھی اپنے آپ کو وہاں تک لانے کی کوشش ہی نہیں کرتے. موبائل اٹھاتے ہو تو فلمیں دیکھنے کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہے. جب موبائل کھولا تو بس یہ دیکھنا ہے کہ IPL کب سے شروع ہو رہا ہے, کون سی ٹیم جیتے گی, کس نے کس کو خریدا. جب موبائل اٹھاتے ہو تو یہی دیکھتے ہو کہ EVM میں کتنا گھوٹالا ہوا. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ گھوٹالا ہوا, ایسا لوگ کہتے ہیں. جو ہے وہ موبائل اٹھاتے ہو تو بس یہ دیکھتے ہو کہ فلاں جگہ کس کی سرکار بنے گی, کس کو کتنا ووٹ ملا. ان چیزوں سے میں منع نہیں کرتا, لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ تمہیں ان سے کیا فائدہ حاصل ہوگا, تمہیں اس سے کیا ملے گا. تمہیں تو اس دین سے سب کچھ ملنا ہے, اس دین سے ملنا ہے جو دین میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اگر تم سب کچھ چھوڑ کر صرف اپنے بزرگوں کی تاریخ ہی پڑھ لیتے تو آج تم نہ جانے کہاں سے کہاں ہوتے. کم سے کم تمہارے اندر مینرز تو پیدا ہو جاتے, آداب زندگی تو پیدا ہو جاتے, مسجدوں کے آداب کا سلیقہ تو پتہ چل جاتا, تمہیں پتہ تو چلتا کہ تمہاری تاریخ کیا ہے,
آج تو کنڈیشن یہ ہے کہ تمہیں جو پڑھا دے، جو کچھ بتا دے، تم آنکھ بند کر کے اس کے پیچھے چلنے لگتے ہو، اسی کی اتباع کرنے لگتے ہو۔ کسی نے بتا دیا کہ صاحب تمہارے بادشاہ تو ایسے تھے، تو مسلمانوں نے مان لیا ہاں ہمارے بادشاہ تو ظالم تھے، ہمارے بادشاہ تو لٹیرے تھے۔ کسی نے کہہ دیا کہ تم جن ولیوں کا فاتحہ کرتے ہو وہ ولی تو کچھ بھی نہیں تھے، تو مسلمان اسی کے پیچھے چلنے لگا کہ ہاں صحیح کہہ رہا ہے۔ کسی نے کہہ دیا کہ پیری مریدی کی کیا ضرورت ہے، تو مسلمان اسی کے پیچھے چلنے لگا۔ کسی نے کہہ دیا کہ صاحب جو وہ فلاں فلاں فلاں، بس جس کو سے جو سنا اسی کی اتباع کرنے لگے۔ یہ کیوں ہے؟ علم نہ ہونے کی بنیاد پر، جو ہے صلاحیت نہ ہونے کی بنیاد پر۔ آنکھیں کھول کر زندہ رہو۔ یہ وہ دور ہے جس دور کے اندر تمہاری دنیا سے زیادہ تمہارا دین خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تمہارے دین کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تمہارے ایمان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اگر اب بھی تم نہیں جاگے، اگر اب بھی نہیں جاگے تو خدا کی قسم پھر نہ سدھرو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں۔ اٹھو، جاگو، بیدار ہو جاؤ، توجہ کرو، غور کرو۔ اللہ کو تمہیں جواب دینا ہے، ان نعمتوں کا حساب دینا ہے۔ اللہ تم سے سوال کرے گا تمہارے وقت کے بارے میں، تمہاری جوانی کے بارے میں، تمہارے پیسے کے بارے میں، تمہاری کمائی کے بارے میں، تمہاری فضول خرچیوں کے بارے میں۔ بلکہ قرآن کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ دل سے بھی سوال ہوگا، آنکھوں سے بھی سوال ہوگا، کانوں سے بھی سوال ہوگا کہ کانوں سے کیا کرتے رہے، آنکھوں سے کیا کرتے رہے، وقت کو کہاں لگاتے رہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے، کیا حساب دو گے کہ ہم نے اپنا وقت کہاں لگایا؟ تمہیں جوانی اللہ نے دی ہے، کہاں اس جوانی کو صرف کیا؟ کیا کبھی کسی غریب کے کام آئے؟ کیا کبھی کسی بیوہ کے کام آئے؟ کیا کبھی کسی مزدور کے کام آئے؟ کیا کسی مریض کے کام آئے؟ کیا کبھی کسی مریض کی عیادت کی؟ کیا کسی غریب کی مدد کی؟ کیا کبھی کسی بیوہ کا سہارا بنے؟ اللہ نے جوانی تو اس لیے دی تھی تاکہ غریبوں کا سہارا بن سکو، اللہ نے جوانی تو اس لیے دی تھی تاکہ مجبوروں کا سہارا بن سکو۔ لیکن ساری زندگی تمہیں نمائش سے فرصت نہ ملی، ساری زندگی تمہیں لڑنے اور جھگڑنے سے فرصت نہ ملی، ساری زندگی تمہیں خرافات سے فرصت نہ ملی۔ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ اپنے محبوب کے بارے میں تم سے سوال کرے گا اور تم سے پوچھے گا کہ تم نے کتنا حق ادا کیا، کتنا حق ادا کیا۔ تم سے بھی پوچھے گا اور ہم سے بھی پوچھے گا، ان علماء سے بھی پوچھے گا، شورا سے بھی پوچھے گا کہ بتاؤ ہم نے تمہیں اپنا محبوب دیا تھا۔ بہت معذرت کے ساتھ، چونکہ سب میرے بھائی ہیں، میں صرف ان کی اصلاح نہیں کر رہا ہوں، اپنی بھی اصلاح کر رہا ہوں۔ آپ سے بھی پوچھے گا کہ جب نعتیں پڑھتے تھے تو فقط زبان سے پڑھتے تھے یا دل سے بھی پڑھتے تھے؟ جب تقریر کرتے تھے تو فقط زبان سے کرتے تھے یا دل سے کرتے تھے؟ اللہ ہم سے بھی پوچھے گا اور ان سے بھی پوچھے گا جنہوں نے حضور کی شان پر کلام کیا، ان سے بھی پوچھے گا جو ترازو لے کر کے حضور کی شان تولنے بیٹھ گئے، اللہ ان سے بھی پوچھے گا جو رمضان کے اندر جو حفاظ ایک سانس کے اندر ان کا جی چاہتا ہے پورا قرآن ختم کر دیں، اللہ ان سے بھی پوچھے گا کہ ہم نے قرآن کو اس لیے تو نہیں نازل کیا تھا کہ تم اس کو ایک سانس میں پورا پڑھ ڈالو۔ اللہ تم یہ حافظ قرآن بیٹھے نا، اس لیے میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو نعمت سے مراد قرآن بھی ہے۔ اللہ قرآن کے بارے میں بھی پوچھے گا کہ تم نے قرآن کا کتنا حق ادا کیا، قرآن کو کتنا پڑھا اور بچوں کو کتنا پڑھایا، کتنا پڑھایا تم نے اپنے بچوں کو قرآن کو، قرآن سے کتنا جڑے، قرآن سے کتنا تمہارا تعلق استوار ہوا۔ اللہ تم سے یہ پوچھے گا۔ جب مرنے لگتا ہے کوئی بندہ اس وقت اس کا تعلق قرآن سے جڑتا ہے، جس وقت موت آتی ہے اس وقت غرغرے کی کیفیت میں ہر بندے کو لگتا ہے جاؤ دوڑو، دوڑ کر کے قرآن لے آؤ، قرآن لے آؤ۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن لاؤ گے، سورہ یاسین پڑھی جائے گی تو آسانی کے ساتھ روح نکل جائے گی۔ لیکن اللہ کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہم تم سے اپنی نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے۔ نعمت سے مراد قرآن بھی ہے کہ قرآن کے بارے میں اللہ تم سے پوچھے گا کہ اس قرآن کا حق تم نے کتنا ادا کیا۔ سال بھر میں ایک مرتبہ رمضان کے اندر تراویح میں قرآن سنتے تو ہو، بس وہ بھی ایسے تراویح سننے والے لوگ موجود ہیں، میں جانتا ہوں جو پان منہ میں دبا کر کے تراویح سنتے ہیں، چائے پیتے ہوئے تراویح سنتے ہیں۔ کیا یہ قرآن کا حق ہے؟ کیا یہ طریقہ ہے تراویح سننے کا؟ کیا یہ مزاج ہے مسلمانوں کا؟ کیا یہ قرآن کا حق ہے؟ قرآن ایسی کتاب جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر ہر چیز کا ڈیٹیل ایکسپلینیشن موجود ہے. اس قرآن کا تم نے خیال کتنا کیا ہے, اس سے اپنے آپ کو جوڑا کتنا ہے. میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا رب کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا بندوں کے ہاتھ میں. توجہ ہے, سن رہے ہیں میری بات کو؟ قرآن کے بارے میں کیا جواب دیں گے؟ روح نکلنے لگی تو دوڑو قرآن لے آؤ. ساری زندگی کبھی قرآن کو پڑھا نہیں, ساری زندگی کبھی قرآن کو چھوا نہیں. اس مجمع میں کتنی ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے آج تک قرآن کو چھوا نہیں ہوگا, ہاتھ نہیں لگایا ہوگا, اور کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے ہاتھ لگایا ہوگا لیکن اسے پڑھا نہیں ہوگا, اور کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے پڑھا تو ہوگا لیکن اسے سمجھا نہیں ہوگا, اور کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے سمجھا تو ہوگا لیکن عمل نہیں کیا ہوگا. آپ غور تو کریں, قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا, کیا صرف مرنے کے وقت قرآن کام آئے گا؟ مرنے کے بعد صرف 30 اور 40 میں قرآن کام آئے گا؟ جب کسی کی روح نکلنے لگے, یہ نوجوان سامنے بیٹھے ہیں, جس وقت تمہاری روح نکلے گی اس وقت تمہیں بھی یہی محسوس ہوگا کہ کاش کوئی میرے سامنے قرآن پڑھے. یہ بچیاں بیٹھی ہیں, بہنیں بیٹھی ہیں, ان کو بھی لگے گا. روح نکلتے وقت ہر بندے کی فریاد ہوتی ہے اللہ کا کلام پڑھا جائے. ساری زندگی ہیڈ فون لگا کر گانا سننے والوں, اس وقت قرآن کام آئے گا, اس وقت قرآن کام آئے گا. قرآن کے علاوہ دنیا کا کوئی میوزک, دنیا کا کوئی سانگ تمہاری روح کو آسانی سے نکال نہیں سکتا. مرنے والوں کے اوپر قرآن پڑھا جاتا ہے, مرنے والوں کے اوپر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. روح جب گلے میں اٹک جائے تو دوڑ کر قرآن لایا جاتا ہے کہ قرآن پڑھو تاکہ روح آسانی سے نکل جائے. اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے, پتہ ہے کیا پڑھا جاتا ہے؟ قرآن میں سورہ یاسین پڑھا جاتا ہے. اور تمہیں معلوم ہے جب سورہ یاسین پڑھا جاتا ہے, پڑھنے والا اس آیت سے گزرتا ہے. قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اے مرنے والے, ہم تجھے پھر سے زندہ کریں گے. توجہ سے سننا, قرآن کہتا ہے اے مرنے والے, اللہ تجھے پھر سے زندہ کرے گا. یہ مت سوچ کہ تیری جان چھوٹ گئی, یہ مت سوچ کہ بس جان آسانی سے نکل گئی. اللہ کہتا ہے نہیں نہیں, اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى, ہم تجھے پھر سے زندہ کریں گے, مرنے کے بعد پھر سے اٹھائیں گے. میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ, ہم لکھ بھی رہے ہیں, ہم لکھ بھی رہے ہیں جو تو نے آگے بھیجا ہے, جو تو نے پیچھے چھوڑا ہے, سب کچھ تحریر ہو رہا ہے. جو کچھ تو نے رائی کے دانے کے برابر بھی دنیا میں کیا ہے, ساری زندگی جو کچھ کیا ہے, چاہے وہ چوراہے پہ کیا ہو, چاہے لحاف اوڑھ کر کے موبائل کی اسکرین پہ کیا ہو, چاہے جو ہے وہ باتھ روم کے اندر کیا ہو, چاہے بیڈ روم کے اندر کیا ہو, چاہے وہ جو ہے تو نے جو ہے محفل میں کیا ہو, چاہے تنہائی میں کیا ہو. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. رائی کے دانے کے برابر بھی جو نیکی کی ہے, رائی کے دانے کے برابر بھی جو بھلائی کی ہے, اللہ کہتا ہے ہم تجھے دکھائیں گے, ہم لکھ رہے ہیں اور ہم تجھے دکھائیں گے. یہ وہ قرآن ہے جو مرتے وقت تم پڑھتے ہو لیکن ساری زندگی نہیں پڑھتے, ساری زندگی کبھی قرآن کی طرف نہیں آتے. اگر تم چاہو تو قرآن پڑھنا سیکھ سکتے ہو, لیکن اس کے باوجود تم قرآن پڑھنا نہیں سیکھتے, تم قرآن کی طرف توجہ نہیں دیتے. مدرسے میں کتنے بچوں کو بھیجا جاتا ہے, کتنے بچے ہیں جو مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں صاحب مدرسے میں کیوں بھیجا جائے؟ مدرسے کے لوگ تو انگلش بھی نہیں پڑھاتے, ہندی بھی نہیں پڑھاتے, تو پھر ہم مدرسے میں اپنے بچوں کو کیوں بھیجیں, مدرسے میں اپنے بچوں کو کیوں تعلیم دلائیں؟ میں کہتا ہوں یہ ضروری بات ہے کہ انگلش اور ہندی کی تعلیم بھی ہونی چاہیے, میں انکار نہیں کرتا, لیکن میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ میرے بھائیوں ہندی اور انگلش کے لیے بھی اسکول قائم ہے, لیکن مدرسے میں کم سے کم بچوں کو قرآن تو پڑھانے بھیجنا چاہیے, کم سے کم دین تو سکھانے کے لیے بھیجنا چاہیے. اگر تمہیں جہاں سے قرآن کا علم ملے وہاں اپنے بچوں کو بھیجو اور وہاں بھیج کر کے انہیں قرآن کا علم دلاؤ, قرآن کا علم سکھاؤ. یہ وہ علم ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے میدان محشر میں پوچھے گا. آپ درود شریف پڑھیں, انشاءاللہ میں گفتگو آگے بڑھاتا ہوں. درود شریف پڑھیں. اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ
اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ تم سے سوال کرے گا۔ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، لیکن اتنی بات سن کر کے جائیں، توجہ کر کے جائیں۔ اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھائیے اور مدرسے میں پڑھائیے، انہیں قرآن کا علم سکھائیے۔ اگر یہ قرآن کے قاری بن گئے، اگر یہ قرآن کے حافظ بن گئے، میں منع نہیں کرتا، انجینئر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، جو کچھ آپ کو کرنا ہو کرائیے، لیکن پہلے اپنے بچوں کو قرآن کا علم دیجئے، انہیں حافظ قرآن بنائیے، انہیں عالم قرآن بنائیے۔ اس لیے کہ ضروری نہیں کہ جو ڈاکٹر بن جائے وہ اچھا انسان بھی بن جائے، ضروری نہیں کہ جو انجینئر بن جائے وہ اچھا انسان بھی بن جائے، ضروری نہیں کہ جو وکیل بن جائے وہ اچھا انسان بھی بن جائے، ضروری نہیں کہ جو کمشنر بن جائے وہ اچھا انسان بھی بن جائے، ضروری نہیں کہ جو کلیکٹر بن جائے وہ اچھا انسان بھی بن جائے۔ لیکن اللہ کی عزت کی قسم ممبر پر بیٹھ کر کہتا ہوں، خدا کی قسم، جس نے قرآن کو دل سے پڑھا، کچھ بنے یا نہ بنے لیکن اچھا انسان ضرور بنے گا، اچھا مسلمان ضرور بنے گا۔ یہی وجہ ہے اس کووڈ کے پیریڈ میں کیا ڈاکٹروں نے لوگوں کی کڈنیاں نہیں بیچی؟ آپ توجہ کریں اور غور کریں، اسی ملک کے اندر باہر ملکوں سے لا پڑھ کر آنے والوں نے اور نیتا گیری کرنے والوں نے کیا ملک کا بنٹا دھار نہیں کیا؟ کیا کرپشن نہیں کیا؟ کیا وہ کرپٹ نہیں ہے؟ آپ توجہ تو کریں، اسی ملک کے اندر لا پڑھنے والوں نے کیا قاتلوں کو پھانسی کے پھندے سے بچا نہیں لیا؟ کیا آتنکوادیوں کی سزائیں معاف نہیں کرائیں؟ کیا بلااتکاریوں کو ان وکیلوں کے ذریعے سے آزادی نہیں ملی؟ ضروری نہیں ہے کہ وکیل بنے تو اچھا انسان بھی بنے، لیکن خدا کی قسم قرآن وہ کتاب ہے، اس کو جو پڑھتا ہے، جو اس کا علم حاصل کرتا ہے، زمانے میں بے مثال ہوتا ہے، زمانے میں بے مثال ہوتا ہے۔ دیکھو یہ قرآن صدیق اکبر نے پڑھا، مثال کوئی نہیں، عمر ابن خطاب نے پڑھا، مثال کوئی نہیں، عثمان غنی نے پڑھا، مثال کوئی نہیں، علی مرتضیٰ نے پڑھا، مثال کوئی نہیں، اور وہ شہزادے گلگو قبا جس نے نیزے کے اوپر چڑھ کے پڑھا، جس نے سجدے میں گر کے پڑھا، اس کی مثال دنیا کہاں سے لا سکتی؟ یہ قرآن غوث العظم نے پڑھا، مثال کوئی نہیں ہے، غریب نواز نے پڑھا، مثال کوئی نہیں۔ ساری زندگی قرآن پڑھنے کے باوجود آپ مجھے بتائیں، یہ جن لوگوں کا میں نے نام گنایا ہے، آپ دکھائیے ان کی زندگی، ان کے دامن پر ایک دھبا آپ نہیں دکھا سکتے، ایک نقطہ آپ نہیں دکھا سکتے۔ یہ کیوں ہے؟ کس بنیاد پر ہے؟ قرآن کا فیضان ہے۔ جو قرآن کا علم حاصل کرتا ہے اس کو اللہ کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے، کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے۔ یہی وجہ ہے علماء کے اندر، عالم دین کے اندر اچھے ڈاکٹر تمہیں شراب پینے والے مل جائیں گے، اچھے وکیل تمہیں زنا کے کیسز میں ملوث مل جائیں گے، لیکن خدا کی قسم جس نے اس قرآن کو دل سے پڑھا اور جو منبر و محراب کا وارث بنا، تم اس کو شراب پیتا ہوا نہیں دکھا سکتے۔ مسجد کے کسی امام کے بارے میں تم مجھے دکھاؤ کہ یہ امام بھی اور شراب بھی پیتا ہے، اور جو ایسا ہوگا ہماری قوم اسے امام ہی نہیں مانے گی، اسے امام ہی تسلیم نہیں کرے گی، نہیں دکھا سکتے۔ یہ قرآن کا اعزاز ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ قرآن ہے، اس کو پڑھیے، اس سے جی نہ چرائیے، اس سے بھاگیے مت۔ اور میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، رمضان المبارک کے اندر ہماری بہنیں کمپٹیشن کرتی ہیں قرآن پڑھنے کا کہ کون کتنا زیادہ قرآن پڑھے گا، 1 ختم، 5 ختم، 10 ختم، بڑی تیزی کے ساتھ۔ میں منع نہیں کرتا، لیکن اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، اے قوم کی شہزادیوں، 10 ختم کرنے کے بجائے تم 2 ہی پارہ اس بار رمضان میں پڑھنا، لیکن اس 2 پارے کا ترجمہ موبائل پر کسی سنی عالم سے ضرور سن لینا، اس 2 پارے کا ترجمہ اعلیٰ حضرت کی کنز الایمان سے ضرور پڑھ لینا۔ قرآن ابھی صرف تمہاری زبان تک آتا ہے، جس دن تم نے اس کا ترجمہ پڑھا وہ تمہارے دل تک اتر جائے گا، وہ تمہاری جان تک اتر جائے گا، اور جس کے قرآن دل تک اتر جائے پھر وہ بیٹی یا وہ بیٹا کبھی دنیا میں ناکامیاب نہیں ہو سکتا اور آخرت میں ناکامیاب نہیں ہو سکتا۔
اس لیے قرآن کو صرف زبان سے مت پڑھو بلکہ قرآن کو دل سے پڑھو اور قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کرو. اس قرآن کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا, تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے قرآن کو کتنا پڑھا, تم نے قرآن کا حق کتنا ادا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پوچھے گا. میرے بھائیوں, قرآن کا اعزاز تو یہ ہے, خدا کی قسم, دلی کی سرزمین پر قبریں کھودی جا رہی تھی, ایک قبر کھل گئی اور جب کھلی تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کی قبر کے اندر گلاب کے پھول کھلے ہوئے. زیادہ پرانا واقعہ نہیں ہے بلکہ اور یہ حقیقی واقعہ ہے. دلی کے اندر قبر کھل گئی, قبر کے اندر گلاب کے پھول کھلے ہوئے تھے. اوپر سے پھول ڈالنا الگ بات ہے لیکن قبر کے اندر گلاب کا کھل جانا یہ کتنی بڑی بات ہے. لوگ حیران ہوئے کہ یہ شخص کی قبر کے اندر گلاب کے پھول کھلے ہیں, آخر وجہ کیا ہے, کیا وجہ ہے. ورنہ جانتے ہو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کی قبر اگر 10-20 سال کے بعد بھی کھل جائے تو قبروں سے ایسی بدبو آتی ہے کہ کھڑا رہنا محال ہو جاتا ہے. آپ کہیں گے حضرت 20 سال کے بعد قبر سے بدبو کیسے آ سکتی ہے. خیر میں یہاں بات اوپن نہیں کرنا چاہتا, اللہ کرم فرمائے, رحم فرمائے, لیکن یاد رکھنا قبروں سے بدبو بھی آتی ہے, قبروں سے آگے آگ بھی اٹھتی ہے. اپنی قبر کا خیال کرو, اپنی قبر کے بارے میں فکر کرو. جس گدے پہ تم سوتے ہو اس گدے کے اوپر اگر تھوڑا سا کمرے میں ہیٹر تیز ہو جائے تو تمہاری جان نکلنے لگتی ہے. اس قبر کے اندر اگر خدا نہ خواستہ جہنم کی کھڑکیاں کھول دی گئی تو پھر تمہارا حال کیا ہوگا. گلی سے اکیلے گزرنا ہو, 4 کتے پیچھے لگ جائیں تو تمہاری کیفیت کیا ہوتی ہے. قبر کے اندر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو جس چیز سے ڈرتا ہے قبر میں اس کے اوپر اسی چیز کا عذاب مسلط کیا جائے گا. اگر سانپ سے ڈرتا ہے تو سانپ بھیجا جائے گا, اگر کتے سے ڈرتا ہے تو کتا بھیجا جائے گا, اگر بچھو سے ڈرتا ہے تو بچھو بھیجا جائے گا. مجھے بتاؤ 2.5 فٹ کی اس قبر میں تمہاری کیفیت کیا ہوگی. خوب مزے سے زندگی گزارنے والوں اور خوب مزے سے عیش و عشرت کے ساتھ گھومنے والوں, تمہیں معلوم ہے کہ وہ موت کس وقت تمہارے پیچھے آئے گی. خوب آرام سے نوجوان بیٹھے رہتے ہیں اور نمازوں کو چھوڑتے رہتے ہیں کہ کیا صاحب ابھی تو ہمارے ابا موجود ہیں, ابھی تو ہمارے دادا موجود ہیں, جب دادا مریں گے ابا مریں گے تب نہ ہمارا نمبر آئے گا. میں کہتا ہوں, اکثر کہتا ہوں کہ سنو, پیدا ہونے میں یہ ترتیب ہے کہ پہلے دادا آتا ہے, پھر باپ آتا ہے, پھر بیٹا آتا ہے. مرنے میں یہ ترتیب نہیں ہے کہ پہلے دادا مرے گا, پھر باپ مرے گا, پھر بیٹا مرے گا. کتنے دادا ایسے ہیں جو بیٹھے ہیں پوتے رخصت ہو گئے, کتنے باپ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے کمزور کندھوں پر بیٹوں کا جنازہ اٹھایا. کیا یہ دیکھ کر بھی آنکھیں نہیں کھلتی؟ کیا ہزاروں لوگوں کو قبر میں اترتے دیکھتے ہو, اس کے باوجود بھی اللہ کا خوف نہیں پیدا ہوتا؟ کیا دماغ پر جو ہے وہ عقل کے ناخن نہیں لیتے؟ کس وقت موت آ جائے تمہیں پتہ نہیں. یہ شعبان کا مہینہ ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں شعبان کے مہینے میں ایک ایسی رات ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں حدیث سے ثابت کرتا کہ یہ رات کہاں سے ثابت ہے. میں اس وقت اصلاح معاشرہ کر رہا ہوں, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں حضور ارشاد فرماتے ہیں اس رات کے اندر یہ جو 15ویں شب ہے, اس شب کے اندر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس مہینے کے اندر ہوتا کیا ہے, لوگ شادی کرنے کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں, حکومت کرنے کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس رات اس سال مرنے والوں کی فہرست تیار ہو رہی ہوتی ہے, فہرست تیار ہو رہی ہوتی ہے. اور اس رات کے اندر اللہ ان لوگوں کی فہرست فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے جسے اس سال مرنا ہوتا ہے. شب برات کی یہ جو رات ہے شب برات کی, یعنی یہ جو شب برات ہے, یہ جو برات کی رات ہے, اس رات کے اندر اس سال مرنے والوں کی تقدیریں لکھ دی جاتی ہیں. کون مرنے والا ہے اس کا یعنی فہرست فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس سال میں یہ کام کروں گا, فلاں کے اوپر ظلم کروں گا, فلاں کے اوپر زیادتی کروں گا, اور مرنے والوں میں اس کا نام آ چکا ہوتا ہے. تمہیں معلوم ہے کہ اس سال مرنے والوں میں تمہارا نام نہیں آئے گا. مجھے معلوم ہے کہ اس سال مرنے والوں میں ہمارا نام نہیں آئے گا. کون ہے جو کہے کہ مرنے والوں میں ہمارا نام نہیں آئے گا؟ میرے بھائیوں بہت توجہ سے زندگی کو گزارو, لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہو. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ موت کتنی تیزی سے تمہارا پیچھا کر رہی ہے. میرے قوم کی بیٹیوں, اپنی عزت کی حفاظت کرو, اپنے چہرے کی حفاظت کرو, اپنے چہروں سے لوگوں کو گمراہ نہ کرو, اپنے حسن سے نوجوانوں کو فتنے میں نہ ڈالو, اور نوجوانوں
وہ عقل کے ناخن لو، اپنی زندگی کا محاسبہ کرو. کس وقت تم اس دنیا سے جاؤ گے تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے. قبر کے اندر کیا کچھ ہوگا تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے. خدا کی قسم قبر جب دباتی ہے تو پسلیاں آپس میں گلے مل جاتی ہیں. قبر جب دباتی ہے تو انسان کا حال کیا ہوتا ہے. میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن یہ ایک بات چھڑ گئی ہے چونکہ میں قرآن کا حق بیان کر رہا تھا اس لیے اس بات کی طرف میں آگیا. سن لیں حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، ارشاد کرتے ہیں کیا فرماتے ہیں. عمرو ابن عاص ہیں رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمرو کہتے ہیں کہ جب میرے والد کے وصال کا انتقال کا وقت آیا، جانتے ہو کون صحابی ہیں، کیسے صحابی ہیں. صحابی کا درجہ ویسے ہی اتنا بلند ہے کہ کسی اور فضیلت کو نہ بیان کیا جائے تو بھی ہزاروں غوث و قطب ابدال ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. صحابی کا مقام اتنا بڑا ہے. لیکن امام قرطبی کہتے ہیں کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کے وقت، جب آپ کے انتقال کا وقت آیا، اس وقت آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمرو نے کہا ابا جان ساری زندگی سوچتا تھا کہ کوئی ایسا انسان سمجھدار مجھے مل جائے کہ جس کو موت کے وقت میں پالوں تو میں اس سے پوچھوں کہ بتاؤ موت کے وقت تمہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے. توجہ ہے یا ختم کر دوں؟ آپ کہیں تو میں بند کر دوں. میں آخری بات بیان کر رہا ہوں، سن لیں. صحابی رسول کی بات کر رہا ہوں کسی اور کی نہیں. وہ صحابی کون صحابی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار ورحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. جب بھی تم انہیں دیکھو گے رکوع اور سجود کے عالم میں دیکھو گے. یہ وہ حضور کے صحابی ہیں جو کفار پر سخت ہیں، مومنوں میں آپس میں نرم دل ہیں، اور اتنے نرم دل ہیں. اور عام صحابی کا یہ مقام ہے. حضرت عمرو بن عاص یہ وہ صحابی ہیں کہ جب حضرت عمر نے قافلہ بھیجا جو ہے وہ ملک شام کی طرف، آپ نے خیمہ لگایا، خیمے کے اندر کبوتروں نے گھونسلہ لگایا. جب گھونسلہ لگایا اور قافلہ رخصت ہونے لگا، جنگ کو فتح ہو گئی، سب کے خیمے نکالے گئے. لیکن حضرت عمرو بن عاص نے کہا میرا خیمہ نہ نکالا جائے. لوگوں نے کہا حضور وہ کیوں؟ کہا میرے خیمے میں کبوتروں نے گھونسلہ لگایا ہے، اگر خیمہ اکھاڑ دو گے تو کبوتروں کا گھر اجڑ جائے گا. اتنے بڑے صحابی اور اتنے اچھے مزاج کے صحابی اور اتنے تقوی والے صحابی، ان کے انتقال کے وقت ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں ابا جان میں چاہتا تھا کہ کوئی ایسا سمجھدار انسان مجھے ملے کہ جس کو موت کے وقت میں پاؤں تو میں اس سے پوچھوں کہ مرنے کے وقت اس کی کیفیت کیا ہے، یعنی جب موت آتی ہے تو اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے. ابا جان میری نظر میں آپ سے بڑھ کے کوئی سمجھدار نہیں ہے. اس وقت آپ کا آخری وقت ہے، آپ بتائیے اس وقت آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، آپ بتائیے اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہے، آپ بتائیے آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے. اتنے بڑے صحابی ہیں. اور یہ بات ذہن میں رہے کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں اور میں سید ہوں تو شاید کسی دوسری جہت سے یہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ حضرت عمرو بن عاص کا نام تاریخ والے بھی بہت استعمال کرتے ہیں. اس لیے ہرگز یہ تصور مت کیجئے گا ہم خدا کی قسم اسی موقف پہ کھڑے ہیں جو موقف میرے احمد رضا کا ہے، جو نظریہ ہمارے امام کا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ اہل بیت کی محبت میں صحابہ پر تان و تشنیع کرنے لگ جائیں. میں امام قرطبی کے حوالے سے یہ بات بیان کر رہا ہوں. امام قرطبی کہتے ہیں کہ حضرت عمرو بن عاص نے کہا تھا میرے بیٹے اس وقت میں جو سانس لے رہا ہوں وہ سوئی کے ناکے سے لے رہا ہوں. توجہ ہے، انسان جو سانس لیتا ہے کتنی کھل کے ہمیں سانس آتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں جو سانس کھینچ رہا ہوں ایسا لگتا ہے کہ سارے سوراخ بند کر دیے گئے ہیں، صرف سوئی کے ناکے کے برابر ایک سوراخ ہے جس سے میں سانس کو اندر کھینچ رہا ہوں. اور ایسا لگتا ہے کہ میرے گھٹنوں کو ایک کیلدار تختے پر رکھ دیا گیا. یہ موت کی سختی بیان کر رہا ہوں، توجہ کیجئے، بہت توجہ سے سنیے. موت کو یاد کرنا بری چیز نہیں ہے، قبرستان جانا بری چیز نہیں ہے. اسی مہینے کے اندر وہ شب ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے. اس شب کے اندر قبرستان جانے کا حکم دیا گیا اور صحیح حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے. لوگ کہتے ہیں کہ صحیح حدیث میں نہیں، فلاں نہیں، یہ حدیث حسن لغیرہ ہی ہے، یہ فلاں ہے. میرا موضوع اس وقت وہ نہیں ہے ورنہ میں اس پر بات کرتا. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں موت کو یاد کیا کرو.
موت کو کثرت سے یاد کیا کرو اور قبرستان جایا کرو. قبرستان جایا کرو. قبرستان جانے سے انسان کو اپنی موت یاد آتی ہے, اس لیے قبرستان جایا جاتا ہے. یہ نئے جماعت کے لوگ پیدا ہو گئے کہ شب برات کے اندر قبرستان جانے کی ضرورت کیا ہے. کس نے یہ فلسفہ دیا؟ میں کہتا ہوں نادانوں, قبرستان جانے کی اجازت اگر کوئی نہ بھی دے تو بھی ایک دن تمہیں جانا پڑے گا. تم قبرستان سے روکتے ہو, مزاروں پہ جانے سے روکتے ہو. کیا میرے آقا نے نہیں فرمایا فزوروها, جاؤ جا کے زیارت کرو. حضور ارشاد فرماتے ہیں کنت نہیتکم عن زیارت القبور, ہم نے تمہیں روکا تھا قبروں کی زیارت سے, لیکن جاؤ اب ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں. کیونکہ پہلے کفار کی قبریں تھی, مشرکوں کی. حضور فرماتے ہیں جاؤ جا کے زیارت کرو. حضور کیوں زیارت کریں؟ لِأَنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ, اس لیے کہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں. آخرت کی یاد دلاتی ہیں. میرے آقا حضور غوث العظم کہتے ہیں جاؤ جا کر کے ٹوٹی پھوٹی قبروں کو دیکھو. دیکھو تمہارے درمیان کے کتنے نوجوانوں کی مٹی خراب ہو گئی. جا کر کے دیکھو. کچھ ایسے بھی ہماری قوم میں لوگ ہیں جو قبرستان میں بھی افسردہ نہیں ہوتے, قبرستان میں بھی ہنس رہے ہوتے ہیں, ان کی قہقہے نکل رہے ہوتے ہیں. قبرستان ہنسنے کی جگہ نہیں ہے, عبرت حاصل کرنے کی جگہ ہے. کیا پتا تجھے جس جگہ کھڑے ہو کر تو ہنس رہا ہے اسی زمین کے نیچے تجھے گاڑ دیا جائے. کیا پتا تجھے کہ جس زمین پر کھڑا ہو کر کے بےہودگی کر رہا ہے وہی زمین تجھے قبر دن میں انسان کو 70 مرتبہ پکارتی ہے. تمہیں سنائی نہیں دیتا, تمہاری سماعت نہیں ہے, ورنہ تم سنتے کہ قبر دن میں 70 مرتبہ انسان کو پکارتے. امام غزالی کہتے ہیں اور امام ترمذی حدیث کی تخریج کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایک انسان کو قبر دن میں 70 مرتبہ پکارتی ہے, اے میرے اندر آنے والے, میں اندھیریوں کا گھر ہوں, میں ظلمتوں کا گھر ہوں. تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے نوجوانوں. جس وقت تم اپنی قبر میں اترو گے اس وقت تمہیں پتہ چلے گا ہائے کاش اپنے رب کو راضی کر لیا ہوتا, کاش میں نے زندگی میں گناہ سے توبہ کر لیا ہوتا, کاش میں نے اللہ سے معافی مانگ لی ہوتی. لیکن اس وقت تمہاری توبہ قابل قبول نہیں ہوگی. ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے, ابھی اللہ کی رحمتیں پکار رہی ہیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, آپ پلٹا, اللہ سے معافی مانگ, اللہ سے توبہ کر اور حضور کی بارگاہ میں فریاد کر میں مجرم ہوں آقا, میں مجرم ہوں آقا, مجھے ساتھ لے لو. کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے, آج پلٹ آؤ. اللہ زنا بھی معاف کرے گا, اللہ گناہ بھی معاف کرے گا, اللہ بدنگاہیاں بھی معاف کرے گا. پلٹ آؤ. شعبان کے مہینے میں میں تمہیں قرآن کی طرف سے بلاتا ہوں, پلٹ آؤ گناہوں سے, توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں. جس دن تم پلٹو گے, آج تمہارے پاس وقت ہے پلٹنے کا, اس دن اگر پلٹے تو پھر توبہ قابل قبول نہ ہوگی. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. پلٹ آؤ میرے بھائیوں, پلٹ آؤ میری بہنوں, آؤ گناہوں سے توبہ کرو, پلٹو. قبر کی رات بڑی سخت رات ہے, بڑی زبردست رات ہے. حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں ایسا لگتا ہے کہ میرے گھٹنوں کو جو ہے وہ کیلوں کے تختے پر رکھ دیا گیا ہے اور وہ میرے پیروں سے داخل ہو کر میرے گلے تک داخل ہو رہی ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں موت کی کیفیت کیسی ہوتی ہے. لیکن موت کو تم نے ہلکا جانا ہوا ہے, موت کو تم نے سستا جانا ہوا ہے. میرے بھائیوں, اللہ سے توبہ کرو, اللہ سے معافی مانگو, پلٹ آؤ. خدا کی قسم گناہوں سے توبہ کر لو, علم حاصل کرو, علم قرآن حاصل کرو. اگر قرآن کو تم نے اپنے سینے سے لگا لیا تو تمہاری قبروں میں بھی گلاب کے پھول کھلیں گے. خدا کی قسم تمہاری قبروں میں بھی گلاب کے پھول کھلیں گے. وہ شخص جس کی قبر کھلی اس کی قبر کے اندر گلاب کے پھول کھل رہے تھے. لوگوں نے اس کے گھر کا راستہ پوچھا, اس کے گھر پہنچے اور پہنچ کر کے کہا, اس کی بیوی موجود تھی, بوڑھی عورت, اس سے کہا بتائیے عمل کون سا کرتا تھا, کون سا ایسا کام کرتا تھا جس کی بنیاد پر اس کی قبر میں گلاب کے پھول کھلے ہوئے ہیں. اس کی بیوی نے کہا میرا شوہر تو پڑھا لکھا نہیں تھا, پڑھنا تو نہیں آتا تھا, لیکن نمازی تھا, نماز پڑھتا تھا, نماز سے جی نہیں چراتا, اور کبھی فجر کی نماز کے بعد لوٹتا تو رونے لگتا اور کہتا
کاش میں نے بھی قرآن پڑھا ہوتا تو میں مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ قرآن پڑھتا، اور جب دل زیادہ تڑپ جاتا تو قرآن کھولتا اور قرآن کی آیت پر انگلیاں پھیرتا اور کہتا میرے مالک میں نے پڑھا تو نہیں ہے لیکن جو تو نے لکھا ہے تیری عزت کی قسم سچ لکھا ہے، جو لکھا ہے وہ حق لکھا ہے، شاید اس کی برکت ہے کہ اس کی قبر میں جو ہے وہ گلاب کے پھول کھلے ہوئے ہیں۔ اس لیے قرآن سے اپنے آپ کو جوڑو، قرآن سے اپنا رابطہ مضبوط کرو۔ اگر آج تم نے اپنا رابطہ قرآن سے مضبوط کیا، اپنا طریقہ قرآن سے سیکھا، تو یہ قرآن میدان محشر میں تمہاری شفاعت کرے گا، حضور ہماری شفاعت کریں گے۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے، اگر تم نے اس سے تعلق جوڑ لیا تو خدا کی قسم یہ کتاب تمہارے بارے میں گواہی دیتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس لیے اپنے آپ کو قرآن سے جوڑنے کی کوشش کیجئے۔ قرآن پڑھنے والوں کو حقیر مت جانو، قرآن پڑھنے والوں کو بیچارہ مت جانو، ان کو جو ہے وہ حقارت کی نظر سے مت دیکھو۔ یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے قرآن حفظ کیا۔ یاد رکھیے قرآن پوری دنیا کے اندر آسمانی کتابوں پر آپ توجہ کر لیں، دیکھیں انبیاء کے سوا کسی کو یاد نہیں ہوئی، لیکن یہ وہ قرآن ہے جس قرآن کو اللہ نے حضور کی امت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں سیو کر دیا ہے۔ آپ مجھے بتائیے اس قرآن کے حفظ کرنے والے بچوں کو حقیر مت جانیے، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھیے، ان کی توقیر کیجئے اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کی طرف لائیے۔ نعمتوں سے بہت نعمتیں مراد ہیں، لیکن میں نے یہاں دو نعمت کا ذکر کیا، حضور کی ذات اور قرآن۔ حضرت امام باقر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے مراد جو ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا تم نے قرآن کو کتنا پڑھا اور کتنا جو ہے وہ اس سے تم نے جو ہے وہ بے رغبتی کی۔ اس دن تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ اس دن کے لیے تیار ہو جاؤ، اس دن کے لیے تیار ہو جاؤ، تیاری کرو، تیاری کرو، دل میں عشق رسول پیدا کرو اور زبان پر قرآن لے کر کے آؤ۔ اگر تم نے یہ کام کر لیا، یہ جو نعرے زبان پر ہیں اگر یہ دل میں اتر گئے اور دل کی گہرائیوں سے یہ نعرے نکلے تو یہ عشق اتنا فائدہ مند ہے۔ میں عشق کا انکار نہیں کر رہا ہوں، خدا کی قسم یہ عشق اگر زبان سے اتر جائے دل تک تو یہ عشق، میرے امام کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ وہ آگ لگاؤ اپنے دلوں میں، وہ کام کر لو۔ لمبی گفتگو میں نے کر لی، میرا ارادہ نہیں تھا، لیکن میں نے جو بات کی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بے غیرتی سے ہمیں بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو کامیاب فرمائے۔ جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں اللہ ان کو دن دونا، دن 12ویں اور رات 11ویں، اللہ تبارک و تعالی انہیں ترقی عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ میں آپ سبھی حضرات سے گزارش کروں گا، آپ چنار شریف کے بہت قریب رہتے ہیں، یہ پہلی مرتبہ میرا اس سرزمین پر آنا ہوا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ نوجوانوں، بچیوں اور بچوں علم کی طرف پیش قدمی کیجئے، علم سیکھیے، علم پڑھیے، چاہے آپ کا تعلق جس شعبے سے ہو اس شعبے کے اندر علم حاصل کیجئے۔ ایز اے مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کے اوپر علم دین کا حاصل کرنا فرض قرار دیا گیا ہے، اس لیے علم سیکھیے۔ موبائل سے سیکھ سکتے ہیں، آن لائن کلاسز سے سیکھیے۔ جب تک آپ علم نہیں سیکھیں گے آپ کو کوئی اوپر لے کر کے نہیں جا سکتا، کوئی آپ کو کامیاب نہیں کر سکتا۔ علم کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا ہے، اس لیے آپ علم کی طرف توجہ کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا السلام۔